من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الحكيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بعد حمد و صلوات کے حاضرین محترم، پچھلے چند جمعوں سے سورہ حجرات کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ہدایت فرمائی ہے کہ مسلمانوں کے اگر دو گروہ آپس میں لڑ پڑے تو وہ ان کی باہمی صلح کروا دیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان برائیوں سے بچنے کی تعلیم دی ہے کہ جن کی وجہ سے لڑائی جنم لیتی ہے۔ ان میں سے 3 برائیوں کا ذکر ایک آیت میں فرمایا، جو انسان اعلانیہ کرتا ہے، یعنی لوگوں کا تمسخر اور مذاق اڑانا، لوگوں کے نام بگاڑنا، اور دوسروں کو طعن و تشنیع دینا۔ یہ آدمی اعلانیہ کرتا ہے اور اپنی بڑی بڑائی سمجھتا ہے کہ مجھے مذاق کرنا آتا ہے، مجھے طعنہ دینا آتا ہے، مجھے لوگوں کے ایسے نام رکھنے آتے ہیں کہ وہ نام جاری ہو جاتے ہیں، چل پڑتے ہیں۔ اور اس سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے 3 ایسی برائیوں کا تذکرہ کیا ہے جو انسان کرتا ہے، لیکن اس کو چھپانے کی اور اپنے آپ کو پیچھے رکھ کے دوسرے کو بدنام کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس میں ایک بدگمانی ہے، کسی کے بارے میں بری رائے قائم کرنا، اور ایک تجسس ہے، یعنی عیبوں کی ٹو لگانا، اور ایک غیبت کرنا ہے، لوگوں کی برائیاں بیان کرنا۔ اب اس سے اگلی آیت جو آج میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اے انسانوں، یعنی ساری انسانیت کو مخاطب کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، جو پہلے تعلیم دی گئی ہیں ان میں یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب کیا گیا ہے، ایمان والوں کہہ کے،
اب پوری انسانیت کو مخاطب کیا گیا ہے، چاہے وہ اسلام کے ماننے والے ہیں چاہے غیر مسلم ہیں۔ گویا ایک ایسی بات کی جا رہی ہے کہ کم از کم انسانوں کو اس بات پر تو آ جانا چاہیے، یہ تو سوچنا چاہیے، عقل فکر کا تقاضا ہے کہ انا خلقناکم من ذکر و انثی، کہ ہم نے تمہیں ایک ہی مرد اور ایک ہی عورت سے پیدا کیا ہے۔ یعنی تمہاری بنیاد ایک ہے، تمہارا طریقہ پیدائش ایک ہے۔ دوسری بات فرمائی وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، اور تمہارے قبیلے اور برادریاں تمہاری پہچان کے لیے بنائے ہیں۔ باقی کسی کا عزت اور افتخار کس چیز پر ہونا چاہیے اس کے بارے میں آیت کے آخری حصے میں فرمایا اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللہِ أَتْقَاكُمْ، بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سے زیادہ معزز، بلکہ سب سے بڑے معزز وہ ہے جو سب سے زیادہ بڑا پرہیزگار ہے۔ جو جتنا پرہیزگار ہے اتنا ہی اللہ کے ہاں عزت والا ہے۔ یہ چیز ارشاد فرمائی ہے۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ان اللہ علیم خبیر، کہ بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا بھی ہے اور خبر رکھنے والا بھی ہے۔ یعنی کون عزت والا ہے اور کون عزت والا نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو علم ہے، وہ زیادہ باخبر ہے۔ تو اس آیت کے اندر در حقیقت اس بیماری کے اوپر تنقید کی گئی ہے، اس بیماری کو نشانہ بنایا گیا ہے کہ جو معمولی جھگڑوں کی نہیں، محض ایک مذہب اور ایک قوم کے ماننے والوں کی نہیں، بلکہ بین الاقوامی سطح پہ جو جھگڑے ہوتے ہیں وہ اس تصور کی وجہ سے ہوتے ہیں کہ قومیں اپنے آپ کو دوسروں سے برتر سمجھتی ہیں، اور برتر بھی کسی اخلاقی اور اصول کی بنیاد پر نہیں۔ اخلاق اور اصول کی بنیاد ہو تو برتر سمجھنے میں کوئی حرج نہیں، عقل بھی اس کی تائید کرتی ہے اور دنیا کا تجربہ بھی۔ لیکن محض کوئی اتفاقی طور پر کسی قوم میں پیدا ہو گیا اور وہ اس اتفاق اور حسن اتفاق ہے یا سوء اتفاق ہے اس کی بنیاد کے اوپر اپنے آپ کو اعلیٰ و برتر سمجھتا ہے، تو اسلام اس کو تسلیم نہیں کرتا ہے، اور یہ عام عقل کی بات بھی ہے۔ اور اس تصور نے، اگر یہ تصور اس حد تک ہو کہ جس قوم میں کوئی شخص پیدا ہوا ہے، جس قبیلے اور خاندان میں پیدا ہوا ہے، جس وطن میں پیدا ہوا ہے، تو ان کے ساتھ وہ محبت کرے، ان کے ساتھ رعایت کرے، ان کے ساتھ بھلائی کرے، تو اسلام کی نظر میں نہ صرف یہ کہ یہ کوئی ناجائز کام نہیں ہے بلکہ یہ پسندیدہ کام ہے، اور قرآن نے اس کے بھی وضاحت کے ساتھ تعلیم کیا ہے۔ لیکن اپنوں کی محبت کی وجہ سے دوسروں سے نفرت کرنا، اور اپنوں کے جائز اور ناجائز میں بھی تائید اور رفاقت کرنا، اور دوسروں کے جائز کے اندر بھی اس لیے کہ وہ دوسرے ہیں، وہ دوسری قوم ہے، وہ دوسرا قبیلہ ہے، وہ دوسری برادری ہے، تو ان کے ساتھ زیادتی کرنے کو بھی جائز سمجھنا، بلکہ اپنا قومی حق سمجھ لینا، عزت و افتخار سمجھ لینا، تو اسلام کی نظر میں یہ رویہ درست نہیں ہے، اور اس کو اسلام نے عصبیت جاہلیہ قرار دیا ہے۔ یعنی یہ کافرانہ عصبیت ہے، کافرانہ تعصب ہے، جس کے اوپر اسلام نے ہمیشہ تنقید کی ہے، اس کو کمزور کرنے والے تعلیم دی ہے۔ اب آج کے اس دور میں جب کہا جاتا ہے کہ انسان اور مساوات اور آزادی، اور بڑے خوبصورت سلوگن ہیں جو قوموں کو دیے گئے ہیں، اور خود وہ لوگ کہ جو دنیا کو انسانیت کا چیمپئن بن کر ان کو مذہب سے بھی دور کر رہے ہیں،
وہی کہتے ہیں کہ ہم انسانوں کے حقوق کے پاسبان ہیں، تو ان کا حال یہ ہے کہ خود ان کے ان قومی تصورات نے دنیا کو ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے، تقسیم کیا ہوا ہے۔ یہ جو آج ہمارے ہاں قومی ریاستیں بنی ہوئی ہیں، نیشنل کی رٹ ہے، اور کسی آدمی کا نیشنلسٹ ہونا، قوم پرست ہونا بڑا اچھا سمجھا جاتا ہے، اور اس کی آڑ میں سارے مذہب کے اوپر رولر پھیر دیا جاتا ہے۔ تو یہ نیشنلسٹ ہونا اسلام کی نظر میں یاد رکھیں کہ ایک مسلمان ہوتے ہوئے بھی اللہ کے رسول نے اس کو جاہلیت اور کفر قرار دیا ہے، جس کے اوپر لوگ قوم پرست ہونے پہ فخر کرتے ہیں، چاہے وہ شخص قوم کے لیے مخلص ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن جس آدمی نے قوموں کے اندر امت کو ڈیوائیڈ کیا، تقسیم کیا، اسلام اس کو تسلیم برحق نہیں کرتا ہے۔ یہ تقسیم کیا ہے؟ جو غیر منصفانہ ہے، جس کی بنیاد پہ پچھلی صدی کے اندر 2 بڑی جنگیں عظیم برپا ہوئیں، اور وہ کیا تھی کہ جرمنی والے کہتے تھے ہم نازی ہیں، ہم سب سے زیادہ سپر ریس ہیں، نسل ہیں، اعلیٰ ترین نسل ہے، اور پھر انہوں نے نہیں قوم کی بنیاد کے اوپر ملکوں کی تعمیر کی، حتیٰ کہ ہم مسلمانوں نے بھی اس قوم پرستی کو گلے سے لگا لیا، اور آج مسلمان قوم 57 کے قریب ملکوں کی تقسیم کے اندر ایسے الجھے ہوئے ہیں کہ ہر ملک ایک دوسرے سے ملک سے لڑنے کے لیے درپے ہے اپنے اپنے مفادات کے لیے۔ کہنے کو تو یہ اسلامی ریاستیں ہیں، مسلمان ریاستیں ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر ایک ایسے ہی سوچتا ہے ان کے سربراہ کہ جیسے یہ ایک مذہب کے ماننے والے نہیں ہیں، بلکہ یہ الگ الگ قومیں ہیں۔ اور پھر ہمارے دشمنوں نے ہمارے اندر اس قوم پرستی کو اتنا پسندیدہ بنا دیا کہ پھر ایک ملک کے اندر پنجابی اور پٹھان کی لڑائی، مہاجر اور بلوچ کی لڑائی، کہیں کرد اور دوسروں کی لڑائی، کہیں ترکوں کی اور غیر ترکوں کی لڑائی، اتنی طاقتور کی ہوئی ہے۔ پھر امریکہ کے اندر چلے جائیں تو امریکیوں نے اس قوم پرستی کے زیر اثر جو مختلف ملکوں سے وہاں یورپ سے آ کے وارد ہوئے تھے آج سے 2-3 صدیاں پہلے، انہوں نے مقامی نسل کو انسان ہی نہیں تصور کیا، اور 10 کروڑ افراد ریڈ انڈینز کو انہوں نے مار کے ختم کر دیا۔ تھوڑے بہت جو رہ گئے ان کو بھی ابھی تک غلاموں کی حیثیت ہی حاصل ہے۔ ہندوستان کے اندر خود مذہب کو اس قومی تقسیم کے لیے استعمال کیا کہ کچھ لوگ اعلیٰ ہیں اور کچھ گھٹیا ہیں۔ ورن آشرم کا جو تصور ہے ہندو مت کے اندر، ان کی مذہبی کتب کے اندر، کہ سب سے اعلیٰ ترین ذات جو ہے وہ برہمن کی ہے، کیونکہ برہمن جو ہے برہما کے، خدا کے دماغ سے پیدا ہوا ہے، لہذا وہی مذہب کی تشریح کرے گا اور وہی علم اور فکر کا وارث ہوگا، دوسرے نہیں۔ اور ان کے بعد کھشتری کا مقام ہے، جس کو ہم کھتری کہتے ہیں۔ تو کھشتری جو ہے وہ برہما کے بازوؤں سے پیدا ہوا ہے، لہٰذا وہ ملک چلائے گا، حکومت کرے گا۔ برہمن مذہب کی گدی کے اوپر بیٹھ گیا اور اس کے علاوہ کوئی مذہب کی تشریح کا حق نہیں رکھتا، اور کھشتری کو حکومت کرنے کا حق مل گیا، اور کوئی کتنا ہی قابل ہو وہ نہیں بن سکتا، کیونکہ وہ کھشتری پیدا نہیں ہو سکا۔ اور پھر ویش ہے جو برہما کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، اس کا کام یہ ہے کہ وہ کھیتی باڑی کرے، زراعت کرے، صنعت کاری کرے، انڈسٹری چلائے، لوگوں کے پیٹ کا سامان کرے۔ اور چوتھی ذات جو ہے وہ ہے شودر، جو اچھوت ہے، جو ناپاک ہے، گرا ہوا ہے۔ وہ کتنا ہی نیک بن جائے، کتنا ہی پارسا بن جائے، اس کو یہ بھی حق یہاں تک بھی نہیں ہے کہ وہ مذہب کا کوئی اشلوک، کوئی بھجن سن سکے۔ اگر سن لے تو اس کے کان میں سیسا پگھلا کر ڈال دیا جائے۔
یہ انسانیت کو تقسیم کیا ہوا تھا اسلام سے پہلے لوگوں نے۔ عرب کے اندر خود غلاموں کو حقیر سمجھا جاتا تھا، آزاد کے مقابلے میں ان کو انسانوں والے حقوق ہی حاصل نہیں تھے۔ تو یہ ایک تقسیم ہے۔ تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ایک انسان جو بہت اچھا ہے لیکن اس کی پیدائش دنیا کے بنائے ہوئے خانوں میں سے نچلے خانے کے اندر ہے، تو وہ کس بنیاد پہ ہے؟ اور جس کو اعلیٰ مقام ملا ہے اس کو کس بنیاد کے اوپر؟ کیا اس کے پیدا ہونے میں، اس کی تخلیق میں، اس کے کسی مطالبے کو دخل تھا، اس کی اپنی ذاتی کوشش کو دخل تھا؟ اور اگر یہ ساری تقسیم اللہ ہی کی ہے تو کیا اللہ تعالیٰ نے کہیں یہ فرمایا ہے کہ ان لوگوں کے اندر کوئی نیک بھی بن جائے تو وہ پھر بھی حقیر ہی رہے گا، اور کوئی کتنی ذلیل حرکتیں کرے وہ پھر بھی اعلیٰ تر رہے گا؟ تو یہ لوگوں کے بنائے ہوئے مذاہب، ان کے اندر جو جو خرابیاں آئیں ان کو اسلام نے درست کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الناس، اے انسانوں، پوری انسانیت کو مخاطب کیا۔ اور اسلام ہی وہ مذہب ہے کہ جو پوری انسانیت کو احترام کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، ہم نے بنی آدم کو تکریم دی ہے، عزت دی ہے۔ یہ نہیں کہا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا الْمُسْلِمِينَ، یہ نہیں کہا۔ اگرچہ سب سے قابل تکریم وہ مسلمان ہے، صاحب تقویٰ ہی ہے، وہی اللہ کی نظر میں ہے، اور اللہ نے اعلان بھی کیا ہے، لیکن جب جنرل بات کی ہے تو کہی کہ ساری ہی انسانیت قابل تکریم ہے، چاہے وہ مسلمان ہے چاہے نہیں، انسان ہونے کے ناطے سے ہم سب کی عزت کرنے کے پابند ہیں۔ تو فرمایا کہ ہم نے تمہیں ایک ہی مرد اور ایک ہی عورت سے پیدا کیا ہے، ایک ہی مرد اور عورت سے۔ کیا مطلب ہے کہ تم جو اپنی ذاتوں اور برادریوں کے اوپر کوئی 10 نسلیں پیچھے والے آدمی سے فخر کرتا ہے، کوئی 20 نسلوں پیچھے والے آدمی سے فخر کرتا ہے، کوئی اپنے سردار پر فخر کرتا ہے، کوئی اپنے چودھری پر، کوئی میاں صاحب پر، تو اگر تم 20 پشتے 30 پشتے 100 پشتے پیچھے جا کے فخر کرتے ہو تو تمہارے لیے اس سے بھی زیادہ بڑے فخر کی بات نہیں ہے کہ تم یہ کہو کہ ہم اللہ کے نبی کی اولاد ہیں، ہم سب سے پہلے انسان کی اولاد ہیں۔ کس اولاد؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، اس آدم کی اولاد ہے جس کی ساری یہ تخلیق ہے، سارے اولادیں ہیں، ہم بھی اسی کی اولاد ہیں۔ تو ہم کسی معمولی انسان کی اولاد نہیں بلکہ اللہ کے نبی کی اولاد ہے، صاحب علم انسان کی اولاد ہے، صاحب تقوی انسان کی اولاد ہے۔ تو فخر پیچھے ہی جانا ہے، پیچھے ہی جانا ہے، تو پھر پورے پیچھے کیوں نہیں جاتے؟ کسی ایک جگہ پہ کیوں سٹاپ کر لیتے ہو؟ یہی تو تقسیم ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان کی تخلیق میں کوئی تو اوپر آسمان سے نہیں گرا اور کوئی نیچے سے نہیں نکل آیا، سبھی کا ذریعہ تخلیق بھی ایک ہی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب آخری حج فرمایا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ہاں جب آپ نے فتح مکہ فرمائی تھی، ابھی حج نہیں فرمایا تھا، فتح مکہ فرمائی، تو فرمایا لوگوں آج کے دن تمہارے سارے فخر و مباحات میرے قدموں کے نیچے، اور یاد رکھو کہ کسی عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر، کسی پر کوئی فضیلت نہیں، اور نہ کسی کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں سوائے تقویٰ کے۔ اور فرمایا لوگوں تم سب آدم کی اولاد ہو، اور آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا کیے گئے تھے، تم بھی مٹی ہو، تمہارے اور کسی دوسرے انسان کے اندر فرق کوئی نہیں ہے کہ کوئی اپنے قریشی ہونے پر فخر کرنے لگ جائے اور کوئی تمیمی ہونے پر فخر کرنے لگ جائے، کوئی پنجابی اور سندھی ہونے پہ اور کوئی پٹھان ہونے پہ، کوئی ارائی ہونے پہ، کوئی راجپوت ہونے پہ، کوئی جاٹ ہونے پہ، کوئی نہیں ہے۔ فخر کی چیز یہی ہے کہ تم سب آدم کی اولاد ہو۔
تو یہ سبق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نہیں دیا، زندگی کے ہر مرحلے کے اندر دیا ہے آپ نے، اور اپنے عمل سے دیا ہے۔ اور آپ نے جن صحابہ کی تربیت دی انہوں نے بھی کیا۔ تو فرمایا کہ باقی یہ چیزیں جو قبیلے اور برادریاں کیوں بنائی پھر اللہ تعالیٰ نے، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، دوسرے حصے میں فرما دیا کہ قبیلے اور برادریاں تو میں نے لِتَعَارَفُوا، پہچان کے لیے بنائے ہیں، تعارف کے لیے، پہچان کے لیے۔ جس طرح ہم پہچان کے لیے پیدا ہونے والے بچے کے بارے میں نام کی فکر کرتے ہیں، سوچ ہی یہی ہوتی ہے کہ اس کا نام کیا رکھنا ہے۔ تو اب کسی کا نام رکھ دیا محمد عبداللہ، تو محض محمد عبداللہ نام کی وجہ سے ہی وہ عزت والا بن جائے گا؟ عزت والا تو تبھی بنے گا جب وہ تقوی والے کام کرے گا، علم والے کام کرے گا، بلائی والے کام کرے گا۔ محض محمد عبداللہ رکھنے سے تو نہیں بات بن جائے گی نا۔ محمد عبداللہ کو عبداللہ والے کام بھی کرنے چاہیے، محمد کی پیروی والے کام کرنا چاہیے، اللہ کے بندوں والے کام کرے گا تو ایک برادری کا نام کوئی بھی ہو تو وہ کس بنیاد کے اوپر؟ تو یہ جڑ کاٹ دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، حدیث میں آتا ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ آپ کی دشمن قومیں کبھی نہیں چاہیں گی کہ آپ اسلام کی بنیاد پر اکٹھے ہوں، اور وہ ہمیشہ چاہیں گی کہ کوئی پنجابی اور سندھی، کوئی پاکستانی اور غیر پاکستانی کی بنیاد پہ، بڑی بڑی بنیادوں پر تقسیم در تقسیم ہوتے چلے جائیں۔ ہمیشہ ان کی یہی خواہش ہے، یہی کوشش ہے، اور کیا ہے انہوں نے اس چیز کو۔ خلافت عثمانیہ کو توڑا تو اسی بنیاد کے اوپر توڑا۔ خلافت عباسیہ برباد ہوئی تھی تو ترک اور عرب کے جھگڑوں سے اور عربی اور عجمی کی بحث سے شروع ہوئی تھی۔ اسپین کی سلطنت تباہ ہوئی تھی، بربر اور عرب کے اندر جھگڑا پیدا ہوا، جو افریقہ والے اور عرب والے، وہاں ان کو لڑایا گیا۔ انگریزوں نے ہمیں تقسیم کیا خلافت عثمانیہ، جو آدھی سے زیادہ دنیا کے اوپر حکومت کرتی تھی۔ تو اس وقت انہوں نے اپنے جاسوس اندر بھیج کے انہوں نے عربوں کے کانوں میں پھونک ماری، تم عرب ہو، تم بڑے اعلیٰ ہو، تم ترکی کے نیچے کیوں لگے ہوئے ہو؟ مصریوں کو الگ اٹھایا کہ تم تو بڑے بڑے فرعونوں کی اولاد ہو، بڑے تہذیب یافتہ ہو، ان کو اس طرح اٹھایا اور ان سے ٹکرا دیا ان کو، اور بالآخر وہ سارے الگ الگ ٹکڑے۔ اب ترکی ایک چھوٹا سا ملک کبھی پوری دنیا پہ حکومت کرتا تھا۔ تو یہ تقسیم کی، لیکن الحمدللہ کہ مسلمان پھر بھی اس دین کی برکت سے، یہاں تک کہ ہندوستان جس کا تعلق نہیں تھا ترکی میں خلافت ختم کر رہے تھے انگریز، اور ادھر اس کے حق میں تحریکیں چل رہی تھیں اور پورا زور لگ رہا تھا، اور ترکی کے لیے خرچے کیے جا رہے تھے سارے کچھ، لیکن غیروں کے پنجے کے اندر آئے، ان کی تعلیم کا شکار افراد ہمیشہ ہی اسلام سے ہٹ کر ہی قوم کو دعوت دیتے ہیں، قوم پرستی کی دعوت دیتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ نقصان کیا ہے۔ تو دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر کتنی ضرب لگاتے تھے، اور غیروں کی کوشش کیا تھی۔ آپ مدینے میں تشریف لے آئے تو آپ کی مدینے آمد سے پہلے 2 قبیلے تھے، 3 قبیلے یہودیوں کے آباد تھے اور 2 قبیلے مشرکوں کے آباد تھے، اوس اور خزرج۔ اور آپ کے آنے کے 2-3 سال کے اندر ہی ان قبائل کی اکثریت، اوس اور خزرج کی اکثریت مسلمان ہو گئی۔ اس سے پہلے یہ اتنا لڑتے تھے، ان کے 20 افراد جنگوں کی نظر ہو چکے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے تقریباً 2 سال پہلے ہی جنگ بواس ہوئی تھی، بڑی خونریز جنگ ہوئی تھی اوس اور خزرج کے اندر۔ اب ان کے مسلمان ہو گئے تو ایک دن ایک یہودی اپنے ایک نوجوان کے ساتھ، شماس بن قیس یہودی جو تھا، وہ ساتھ گزر رہا تھا، بوڑھا کھوسٹ آدمی تھا، بڑا چال باز آدمی تھا۔ تو وہ اپنے چیلے کے ساتھ گزر رہا تھا، اس نے دیکھا اوس اور خزرج بیٹھے ہوئے ہیں، شیر و شکر ہیں، گپ شپ لگا رہے ہیں، پیار محبت سے بیٹھے ہیں۔ اس کے تو سینے پہ خنجر چل گیا کہ یہ جو لڑنے والے تھے ارے یہ اکٹھے ہو گئے ہیں۔ تو اس نے اپنے چیلے کو کہا ذرا جا کے ان کی محفل میں بیٹھو اور ایسی بات کرو کہ ان کو لڑنے مرنے پہ تول جائے، ان کی عصبیتوں کو، پرانی عصبیتوں کو جگاؤ۔ وہ گیا اور اس نے چند وہاں بیٹھ کے ماحول بنایا، اور پھر کچھ اشعار چھوڑے، اس نے کچھ باتیں کی کہ ایک طرف ایک قبیلے والے کو اکسایا
اپنے شعروں کے ذریعے سے ان کی خوب تعریف کی اور وہ خوب اور اپنی وہ بڑے مارنے لگے، تو پھر دوسرے کو بھی ظاہر ہے غصہ آ گیا، اس نے اور بد معاملہ ماحول اتنا گرم کیا کہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، پھر ہم بتاتے ہیں کہ کون بہادر ہے، آ جاؤ پھر فلاں دن فلاں تاریخ کو۔ وہ کہنے لگے فلاں تاریخ کو کیا، ابھی آ جاؤ۔ اور اوس نے الگ لوگوں کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا، ہتھیار لے آؤ، اور دوسرے خزرج نے بھی اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ کلمہ پڑھا ہوا ہے، نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ کے رسول کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، لیکن وہ پرانی ذہن، وہ تسبیحتیں تازہ کر دیں تو تلواریں نکل آئیں، شور شرابہ سو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچ گئے۔ تو جب آپ کو یہ معلوم ہوا تو فرمایا یہ کیسی جاہلیت کی پکار ہے، اور جاہلیت کو معمولی سمجھ نہ سمجھیں، ایک جہالت ہوتی ہے، وہ نہیں ہے یہ جاہلیت۔ جب تو یہ کفر کے لیے بولا جاتا ہے قرآن میں، افحکم الجاہلیت یبغون۔ اللہ فرماتا ہے کہ کیا یہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ اگر میرے قرآن کا فیصلہ نہیں چاہتے تو جاہلیت کا یعنی کفر کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ تو عصبیت جاہلیہ برداشت پیدا ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ٹھنڈا کیا، میں بٹھایا، ان کو معافی تلافی کرائی۔ وہ پھر کہنے لگے کہ شیطان ہم پر اثر کر گیا۔ اور جنگ خندق کے بعد 5 سال بعد غزوہ بنو مستلق ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کے ساتھ وہاں گئے تھے۔ منافقین کی ایک بڑی تعداد عبداللہ بن ابی کی، کیونکہ اس جنگ میں کامیابی کے 100% آثار نظر آ رہے تھے ان کو، تو ایسی جنگ میں پھر منافق زیادہ تعداد میں چلتے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام تھا جہاں وہ پانی نکال رہا تھا، وہ مہاجر تھا، اوس اور خزرج انصاری تھے، مدینے والے تھے، مددگار تھے۔ ان کے آدمی کی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام کی، ان کے ملازم کی باہمی تکرار ہو گئی، پانی کا ڈول ادھر ڈول کر گیا، اس نے کہا میں پہلے، اس پہ تکرار ہوئی تو حضرت عمر کے غلام نے اس کو 2 گھونسے رسید کر دیے، بس اس نے شور مچا دیا، اے انصار مجھے بچاؤ، اے مدینے والوں مجھے بچاؤ۔ اس نے پکارا مہاجرین آ جاؤ، یا معاشر الانصار، یا معاشر المہاجرین۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سنی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً بھاگ کر پہنچے، اور آپ نے کہا کہ یہ تو کیسی بدبودار پکار ہے یہ کہ تم اپنی اپنی برادریوں کو پکارتے ہو، یہ کیسی جاہلیت کی پکار ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو اکٹھا کر رہے تھے، ادھر رئیس المنافقین اپنے چیلوں کے اندر بیٹھا ہوا تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھو ان لوگوں کو ہم نے پناہ دی اپنے ہاں، اور اب یہ ہو رہا ہے کہ یہ تو وہی معاملہ ہو گیا کہ اپنے کتے کو پال پوس کے بڑا کرو، اور جب وہ موٹا تازہ ہو جائے تو تمہیں ہی پھاڑنے کے لیے آئے۔ تو یاد رکھو کہ آج کے بعد جو عزت والا ہے وہ مدینے میں داخل ہوگا اور بے عزتوں کو باہر نکال دے گا۔ اشارہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور آپ کے ساتھ آنے والے مہاجرین کی طرف، وہ عصبیتیں جگائی گئیں۔ تو یاد رکھیے کہ اگر مدینے کے اندر عصبیتیں جگائی جاتی ہیں اور وہاں شیطان اپنا کام دکھا دیتا ہے تو اللہ کے رسول اس کو کنٹرول کرتے ہیں، تو ہمیں بھی سوچنا ہوگا کہ ان عصبیتوں کے بارے میں کانوں کو کھلا رکھیں۔ خیر خواہ بن کے آتے ہیں کہ پنجابیوں کا کام ہو جائے، برادریوں کا کام ہو جائے، جی مہاجر بہت گندے ہیں، ہم گندے ہی مان لیں تو ہم صحیح ہیں، یہ چیز کر چل رہے ہیں۔ یہ تقسیم در تقسیم کا عمل ہے جو کہیں نہیں رکے گا۔ پہلے پنجاب کو اور سارے حصوں کو الگ الگ کر لو، پھر پنجاب میں کہیں گے نہیں سرائکی الگ ہیں، پنجابی الگ ہیں، اس کو ان کو بھی نکال دیں، پھر پوٹھوہاری کہیں گے ہماری زبان مختلف ہے، ان کو نکال دو، پھر لاہور والوں سے شکوہ قصور والے شہوپرے والے کریں گے کہ یہ ہمارے کیا لگتے ہیں۔ تو یہ تقسیم ہے جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ اور آخری بات کیا فرمائے؟ یہ کس لیے بنائے؟ لی تعارفو، تمہاری پہچان کے لیے، کہ ایک آدمی کو تلاش کرنا ہے تو ہم تلاش کرتے ہیں فلاں نام کا آدمی، بھائی فلاں نام کا آدمی فلاں خاندان کا قبیلے کا کس ملک میں کس علاقے میں رہتا ہے، تو یہ تو صرف پہچان ہے۔ ہم نے اس کو بھی باعث افتخار بنا لیا، اور تو اور تشریح کرنے والے بھی کہاں تک پہنچ جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ میں نے لاہور کے قریب ایک قصبہ ہے، وہاں بیٹھا ہوا تھا ایک سٹور کے اوپر، تو وہاں قریب ہی ایک برادری کا بڑا جلسہ ہو رہا تھا،
تو جب وہ جلسہ شروع ہوا تو تلاوت کرنے والے، میں نے پوچھا کن کا، کہ جی فلاں کا جلسہ ہو رہا ہے. اچھا. تو مولوی صاحب نے جو تلاوت کی نا، مولوی صاحب تھے یا کوئی، میں نے تو نہیں دیکھا، میں تو سپیکر پہ سن رہا تھا بیٹھا ہوا، تو اس نے یہی آیت پڑھی، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. تو میرے دل میں نا بڑی اس کے لیے اچھا گمان پیدا ہوا کہ یہ تلاوت کرنے والا بڑا آدمی سمجھدار ہے، جو باوجود اپنی برادری کے اکٹھ کے انہیں یہ سمجھا رہا ہے کہ دیکھو ان چیزوں پہ فخر نہیں کرنا، یہ تو محض پہچان کے لیے ہیں، تو اصل چیز تو اگلی ہے، اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللہِ أَتْقَاكُمْ. لیکن میں اس وقت سر پکڑ کے بیٹھ گیا. جب وہ تشریح کرنے لگا نا ترجمے کے بعد، تو وہ پنجابی کے اندر تشریح کرتے ہوئے کہنے لگا، دیکھو بھائی، اللہ تعالیٰ نے قرآن چ فرمایا ہے کہ جعلناکم شعوبا و قبائلا، اے قبیلے تے برادریاں تہاڈی پچھان لی اسی بنائے نے. اور تسی تھانے تے کچہری جاؤ، کسے افسر دے کولے جاؤ تے انہوں لگ پتا جائے فلانی برادری دا چودھری آیا ہے. یعنی جو جس مفہوم کی نفی کرنے قرآن آیا تھا اسی کو اس نے کشید کر لیا اس سے. اقبال نے کہا ہے نا، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں. ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق. کوئی قرآن کا اصول ہی نہیں ہمارے اوپر، ہمیں نہیں متاثر کرتا، ہم اپنے مطلب کی چیز نکالتے ہیں اس میں سے. اب دیکھیے آخری بات کیا فرمایا، اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللہِ أَتْقَاكُمْ. جو جتنا زیادہ متقی ہے اتنا ہی زیادہ اللہ کے ہاں عزت والا ہے. اور جو اللہ کے ہاں عزت والا ہو، بھئی ہمیں بھی اس کو عزت دینی چاہیے کہ نہیں دینی چاہیے؟ دینی چاہیے نا. اللہ کے رسول نے تو دی تھی. ہم تو کہتے ہیں نہیں، یہ مراسی ہے، یہ سونسی ہے، یہ مسلی ہے، یہ فلاں ہے. مجھے یاد ہے ہمارا ایک کھیت پہ کام کرنے والا تھا، تو والدہ جب مجھے روٹی دے کے بھیجتی تھیں تو وہ مسلی تھے. مسلی مین کیا ہے؟ جو مسلمان ہو جائے. لیکن والدہ ہمیں حکم دیتی تھی کہ دیکھو یہ روٹی اس کو دینی ہے اور یہ لسی جو ہے نا اس کے برتن میں دور سے ڈالنی ہے، کہیں چھو نہ جائے، دور سے ڈالنی ہے. یہ کہاں سے؟ یہ اسلام نے تبلیغ کی ہے، اسلام کی تعلیم ہے. غیر مسلم تو غیر مسلم، مسلمانوں کو تو حلال حرام کا خیال رکھنے کے لیے کہا ہے، لیکن ہمیں یہ چھوت چھات نہیں سکھائی گئی تھی، یہ ہندوؤں کی عطا ہے. اور ہم تو جو مسلمان ہو جائے اس کو بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اس کو کہتے ہیں مسلی، حالانکہ نام تو اچھا ہے مسلمین. جو صحیح مسلی ہے وہ تو نمازی کو کہتے ہیں نا. مسلی ہوتا ہے نماز پڑھنے والا، مسلح جس پہ نماز پڑھی جاتی ہے. تو لیکن اس مسلی کو ہم اتنا حقیر سمجھتے ہیں، اس بیچارے نے کلمہ پڑھ لیا تو مسلمان کو تو ہم گلے لگا لیا کرتے تھے، لیکن اب ابھی ہم فاصلے پہ رکھتے ہیں اس کو. باقیوں کو تو ہم خیر کیا کیسے متاثر کریں گے، ان کو قریب کریں گے. یہ تقسیم در تقسیم کا عمل. دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تربیت فرمائی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کے ذہنوں کے اوپر ضرب لگائی. مکہ فتح ہو گیا، اور فتح ہوتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا حضرت بلال کو، بلال خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ جاؤ اور اذان دو. بلال خانہ کعبہ کے چڑھ گئے. نیچے کھڑے ہوئے تھے جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، آج ہی مسلمان ہوئے تھے. ابو سفیان بھی رات کو مسلمان ہوئے تھے. عطا بن اسید، حارث بن ہشام، ابو جہل کا بھائی کھڑے تھے. حارث بن ہشام کہنے لگا اللہ کے رسول کو یہ کھانے کعبے کی چھت پہ چڑھانے کے لیے کوئی قریشی نہیں ملا، یہ کالا کوا ہی ملا تھا. نعوذ باللہ من ذالک. اس عطا بن اسید کہنے لگا اچھا وہ میرا باپ یہ دن دیکھنے سے پہلے ہی فوت ہو گیا. حضرت ابو سفیان کہنے لگے بھائی میں تو کوئی بات نہیں کروں گا کہ مجھے پتہ ہے کہ اللہ کے رسول کو فوراً خبر ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ بتا دے گا. چل. تو یہ سوچیں تھیں کیونکہ
جب اسلام اترا ہی نہیں تھا ان کے ذہنوں میں تو یہی کچھ ہونا تھا۔ اسلام نے کیا مقام دیا، حضور نے کیا مقام دیا حضرت بلال کو، جو کالے رنگ کے تھے، حبشی تھے، غلام تھے، لیکن ان کو کتنا سربلند کر دیا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ فرمایا کرتے تھے بلال ہمارے آقا کا غلام ہے اور ہمارا آقا ہے، بلال سیدنا، یہ ہمارا آقا ہے۔ اور بڑا اہم واقعہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دفتر لوگ ملاقاتی آ رہے تھے، تو سہیل بن عمر بھی بیٹھے ہوئے تھے، جنہوں نے صلح حدیبیہ لکھا تھا کافروں کی طرف سے، اس وقت مسلمان ہو چکے تھے، حضرت عمر کا دور تھا، اور بڑے بڑے بعد میں مسلمان ہونے والے بھی سردار بڑے چودھری بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کو باری کا انتظار کروا رہے تھے، اور کروایا کرتے تھے آپ۔ حضرت عمر لوگوں کے دماغ کو ان کی جگہ پہ رکھتے تھے ہمیشہ۔ تو معلوم ہوا کہ حضرت بلال تشریف لا رہے ہیں، حضرت عمر کو خبر ہو گئی۔ حضرت عمر وہاں سے اٹھے اور دروازے پر پہنچ گئے، حضرت بلال کو وصول کرنے کے لیے وہاں پہنچے، وہاں سے لیا، ان لوگوں کے درمیان سے نکلتے ہوئے پھر اپنی جگہ پہ بیٹھے، اور حضرت بلال جب تک بیٹھے رہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کسی سے اور سے بات ہی نہیں کی۔ جب وہ چلے گئے تو پھر باقی ملاقاتیوں کو بلایا، تو جب یہ بلال حضرت اندر بیٹھے ہوئے تھے تو ان بڑے بڑے چودھریوں نے سہیل بن عمر سے کہا کہ سہیل، یہ کیا ہے ہمارے ساتھ ہو رہا ہے؟ ہم اس قوم کے سردار ہیں، ہم قریشی ہیں، قریش کے نمائندہ افراد ہیں، یہ حضرت عمر سے بات تو کریں کہ ہمیں ٹائم نہیں دیا جا رہا، اور غلام پیشہ لوگوں کو، ایسے لوگوں کو آگے بٹھایا جا رہا ہے۔ تو سہیل بن عمر بڑے سمجھدار آدمی تھے، وہ کہنے لگے اللہ کے رسول نے دعوت تو ہمیں بھی دی تھی اور بلال کو بھی دی تھی، بلال پہل کر گیا تو اب بھگتو۔ بلال پہل کر گیا، اس کو جو چیز سمجھ آ گئی تھی اس نے قبول کر لی، ہماری دنیا نے ہماری آنکھوں پر پردے ڈالے رکھے تو اب بھگتو۔ پھر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بلوایا، ان کے موقع پر ملاقات کی، تو اب قوم کے نمائندے کی حیثیت سے حضرت سہیل بن عمر نے کہا کہ امیر المومنین کچھ تو خیال کریں، یہ قوم کے سردار ہیں، بڑے ہیں، آپ ان کو اس طریقے سے یہ حیثیت دیتے ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جانتے ہو بلال کا مقام کیا ہے؟ جانتے ہو بلال وہ ہے کہ اگر زمین پر چلتا ہے تو اس کے قدموں کی چاپ اللہ کے رسول کو جنت میں سنائی دیتی ہے، اور بلال میرے آقا کا غلام ہے اور میرا آقا ہے۔ یہ مقام، یہ عزت عمل سے دی، تو وہ قومی تعصبات، وہ رنگ نسل کے تعصبات، وہ برادریوں کے لیول، وہ سارے کے سارے اللہ کے رسول کی اطاعت کے اندر آ گئے، اس کے نیچے آ گئے۔ یہ ہے وہ انسانیت جو ساری انسانیت کے لیے، اور انسانیت کا احترام تو مسلمان ہو خواہ غیر مسلم ہو، اس کے ساتھ بھی ہم کریں گے۔ لیکن ایک بات سمجھ لیں، آج جو ہم جدیدیت کی رو میں بہے جا رہے ہیں، تو آج کا ایک سلوگن جو اس دور کا بڑا سلوگن ہے وہ ہے کہ جی سب سے بڑا مذہب تو انسانیت ہے، بس آدمی کو انسانیت نواز ہونا چاہیے، باقی یہ مذہب تو جی تقسیم کرتا ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے، میرے ایک دوست بتا رہے تھے، یہ نظریہ پاکستان ٹرسٹ میں بھی ایک وزیر صاحب نے یہی گل افشانی فرمائی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ اصل مذہب تو انسانیت ہے۔ اب ہم عام آدمی نہیں سمجھتے کہ وہ اصل چوٹ کس پہ ہے، اصل انسانیت اور کوئی مذہب نہیں، مذہب تو انسانیت کا ہے۔ یہ ہمیں یورپ نے، یہ ہمیں یہودیوں نے ایک پٹی پڑھا دی ہے، اور ہمارے تعلیمی اداروں میں بچوں کے ذہنوں میں یہ بٹھائی جا رہی ہے کہ مقصد کیا ہے کہ اسلام کے خلاف ویسے بات تو نہیں کر سکتے، اب ان کو یہ پڑھایا جائے کہ نہیں مذہب کو بیچ میں نہ لائیں، انسانیت انسانیت انسانیت۔ اب مجھے بتائیے کہ سب سے زیادہ انسانیت کا خیر خواہ اس دنیا میں کون آیا ہے؟
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی انسانیت کا خیر خواہ آیا؟ انسانیت کو انسان بنانے والا۔ اگر یہودی کی بیٹی کو بھی اگر چادر سے محروم رکھا ہے دیکھا ہے تو اس کے سر پہ بھی چادر ڈال دی۔ اگر اب تک یہ بات پہنچی ہے کہ مکے والے بھوک سے تڑپ رہے ہیں قحط کی وجہ سے، تو 80 اونٹوں کے اوپر اناج اور غلہ ناد کر ان کے پاس بھیج دیا ہے۔ اگر مکے والوں نے جنگ بدر میں یہ پابندی لگا دی کہ جب تک جنگ بدر کا بدلہ نہیں لے لیں گے مدینے والوں سے، اس وقت تک کوئی گانا بجانا نہیں ہوگا، کوئی سر میں تیل نہیں لگائے گا، کوئی نہیں، اور ایک گانے بجانے والی عورت تک جب تنگ آ گئی کہ اس کا تو کاروبار ہی بند ہو گیا، تو کہاں سے کھاؤں؟ تو اس کو کسی نے کہا کہ مدینے والے کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہیں ضرور کچھ دے دیں گے، اور وہ مدینے آ گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر چادر ڈالی اور کہا کہ اگر یہاں رہنا چاہتی ہو تو فاطمہ تمہاری بہن ہے، یہ نہیں کہا کہ تم مسلمان ہو جا، اور اگر جانا چاہتی ہو تو تمہیں غلے اور اناج کے ساتھ رخصت کروں گا، جیسے باپ بیٹی کو رخصت کرتا ہے۔ تو انسانیت کا سبق دینے والے یہ چھوٹے چھوٹے دانشور انسانیت کا ہمیں سکھائیں گے کہ انسانیت کیا ہوتی ہے، جنہوں نے 5 لاکھ افراد افغانستان کے اندر مار دیے، 5 لاکھ بچے عراق کے اندر مار دیے، فلسطین کے مسئلے کا حل نہیں ہونے دے رہے، کشمیر کے مسئلے کا حل نہیں ہونے دے رہے، یہ انسانیت کا درس دیں گے؟ لیکن ہم انسانیت، اور ہمیں ہمارے نصاب سے صلاح الدین ایوبی بھی نکال دیا، محمد بن قاسم کو بھی نکالنے کی تیاریاں، حضرت عائشہ کا ذکر بھی نکال دیا، ہمارے شور شرابے کے، لیکن نکال دیا۔ سن 65 کی تذکرہ بھی نکال دیا کہ جی اس سے جذبات مشتعل ہوتے ہیں، نکال دو۔ لیکن جو درس دے رہے ہیں خود اسرائیل کے اندر کیا ہو رہا ہے کہ ان کے باقاعدہ نصاب کا حصہ ہے تالمود کا پڑھانا، ان کے مذہبی لٹریچر کا پڑھانا لازم ہے، اور یہاں قرآن کے پڑھانے کا فیصلہ ہوا، گورنر نے کیا، تو بڑے بڑے جگادری لکھاری اور اپنے آپ کو ملک کا خیر خواہ کہنے والوں نے قرآن کی تعلیم کے خلاف باقاعدہ پورے کالم لکھے ہیں۔ بڑی الرجی ہے ان کو۔ انسانیت نوازی کیا ہے؟ اس بنیاد کے اوپر اسرائیل کے نصاب کے اندر یہ باقاعدہ پڑھایا جاتا ہے، گویم کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، جو جتنے بھی غیر اسرائیلی ہیں، غیر یہودی ہیں، ان کو گویم کے لفظ سے یاد کیا جاتا ہے، اور گویم کا مطلب ہے ذلیل، حقیر، اجڈ۔ عربوں کو وہ اجڈ، جاہل اور ہر لفظ ان کی لٹریچر کے اندر شامل ہے، وہاں انسانیت متاثر نہیں ہوتی۔ اور پھر ان کے نصاب میں پڑھایا جاتا ہے ہولو کاسٹ کا نظریہ، یعنی جرمنوں نے، ہٹلر نے 60 لاکھ یہودیوں کو مار دیا، 60 لاکھ، حالانکہ تحقیق نگار کہتے ہیں کہ ان کے 3 لاکھ بندے بھی نہیں مرے، 60 لاکھ بنا دیے۔ اور وہ باقاعدہ پڑھایا جاتا ہے، نفرت پیدا کی جاتی ہے دوسروں کے خلاف، اور بہت ساری چیزیں، بڑے بڑے تحقیقی مضامین اور کتابیں چھپ چکی ہیں امریکہ میں خود، کہ اسرائیل کے اندر کس طریقے سے لوگوں کی، اپنے بچوں کی وہ ذہن سازی کرتے ہیں، اور ہمیں مذہب سے دور کرنے کے لیے انسانیت کی بتی کے مگر لگا دیا گیا کہ انسان بنو، انسان بنو۔ انسان کیسے بنتا ہے؟ مذہب سے فارغ کر دو تو اچھا انسان بن جائے گا، خدا کا خوف نکال دو، خدا کا تصور، اللہ کے رسول کی محبت خرج دو ذہنوں سے، یہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں، ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، اس پہ کام ہو رہا ہے۔ تو حضرات محترم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن نے جس انسانیت کی خیر خواہی کی ہے، اس کے مقابلے میں کوئی انسانیت کی بات کرنے والا سچا نہیں ہو سکتا، پورا خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان اور ایقان نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا